متعلق خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ایک بار پھر ہم سب خداوند کی حضوری میں موجود ہیں تاکہ مل کر اس کی عبادت کر سکیں۔ اور یقیناً یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے کہ نئے سال کی آمد ہے۔ کرسمس کا سیزن ہم نے گزارا ہے اور اس میں ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہا ہے۔ ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں اور اس امید کے ساتھ ہم نئے سال میں بھی داخل ہونے جا رہے ہیں کہ جو خدا اس سال میں ہمارا ساتھ دیتا رہا، جو خدا کرسمس کی ساری عبادات میں ہمارے ساتھ رہا، یقیناً وہی خدا نئے سال کے موقع پر بھی اور پھر نئے سال کے دوران بھی وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ وہ ہمارا راکھا، نگہبان اور چوپان اور محافظ بنا رہے گا، اور یقیناً وہ ہماری زندگی میں خوشی بھرے لمحات بھی لاتا رہے گا۔ چونکہ نیا سال ہے اور جب پرانا سال ختم ہوتا ہے تو نئے سال کی جب آمد ہوتی ہے تو ہماری مختلف اس حوالے سے، ہم اپنی ذات کے حوالے سے یا خاندان کے حوالے سے یا اپنی کلیسیا کے حوالے سے، یا اگر ہم کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں سو آرگنائزیشن والے، یا جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں یا جب کسی جماعت کی بات کرتے ہیں تو ہر کوئی اپنی کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی وضع کرتا ہے تاکہ ہم نئے سال میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں، اور جو کمیاں اور جو کمزوریاں اس سال میں ہماری کمپنی میں رہی ہیں یا ہماری آرگنائزیشن میں رہی ہیں یا ہمارے ملک میں رہی ہیں یا پھر ہمارے خاندان میں رہی ہیں یا کلیسیا میں رہی ہیں یا ہماری ذات میں رہی ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسی حکمت عملی اپنائی جائے تاکہ نئے سال میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹی جائیں۔ اور اس لحاظ سے جو مختلف کمپنیاں ہیں وہ اپنے جو ان کے سربراہان ہوتے ہیں یا ان کے بورڈ ممبران ہوتے ہیں وہ مل کر بیٹھتے ہیں اور پالیسیاں بناتے ہیں۔ جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ مل کر بیٹھتے ہیں اور کچھ ایسے قوانین بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو لاگو کیا جائے اور تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ مزید آگے بڑھ سکے۔ پھر خاندان کے لحاظ سے بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ خاندان کے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور پچھلے سال میں کمی جہاں پر رہ گئی ہوتی ہے وہ اس طور سے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اب ہم نئے سال میں اس طور سے آگے بڑھیں گے تاکہ ہمارا گھرانہ آگے بڑھ سکے۔ پھر اس کے ساتھ جب ہم کلیسیائی معاملات کی بات کرتے ہیں تو جو کابینہ کے لوگ ہیں، جو سیشن کے لوگ ہیں یا جو کلیسیا کے سرکردہ ممبران ہوتے ہیں وہ بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں اور مل کر کچھ ایسے قوانین یا کچھ ایسی پالیسیاں وضع کرتے ہیں، ایسی حکمت عملی کو بروئے کار لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ کلیسیائی طور پر آگے بڑھ سکیں اور ترقی کر سکیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب ہم انہی معاملات کو لے کر خدا کے پاک کلام کی طرف آتے ہیں تو خدا کا پاک کلام بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ایک ایسی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے، ایک ایسی پالیسی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جب ہم جس کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو پھر یقیناً کامیابیاں ہمارا قدم چومتی۔ اور یہ پالیسی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، اگر اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں، اگر ہم لفظ پالیسی کی بات کریں تو دراصل یہ ایک حکمت عملی کا نام ہے۔ پالیسی جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پر انگلش زبان کا ہے اور یہ اتنا عام ہے کہ یہ ہماری روزمرہ جو اردو کی زبان ہے اس میں بھی استعمال ہوتا، اور اس کا مطلب ہے حکمت عملی۔
اس کا مطلب ہے دانائی سے کوئی فیصلہ کرنا یا دور اندیشی سے کام لینا یا کوئی ایسا طریقہ کار اپنا لینا تاکہ زندگی میں آگے بڑھا جا سکے اور کامیابی سمیٹی جا سکے۔ اور اسی بات کو سامنے رکھ کر جب ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کون سی ایسی چیز اپنائیں یا کون سی ایسی حکمت عملی اپنائیں تاکہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے ہمارے معاشرے میں اردو زبان میں ایک محاورہ بھی رائج ہے، اور آپ نے یقیناً وہ سنا بھی ہوگا، روزمرہ زندگی میں بھی آپ اس کا استعمال بھی کرتے ہوں گے، اور وہ ہے آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ ایمانداری بہترین حکمت عملی۔ ایمانداری کیا ہے جی؟ بہترین حکمت عملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں نے بھی اس بات کو جان لیا، اس بات کو پہچان لیا ہے، وہ اس بات کو جان گئے ہیں کہ کسی بھی چیز میں کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور اس کے ساتھ ذہنی سکون کے لیے جو بات بہترین ہے سب سے، چونکہ ساتھ اس کے جو ڈگری استعمال ہوئی ہے بیسٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ انگلش جب آپ انگلش گرامر کو پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ ڈگریوں کی بات کی جاتی ہے، جس طرح ابھی ہم بیسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے اندر ایک سپرلیٹو ڈگری، سپرلیٹو، کیونکہ جب آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے آئیں گے تو آپ کے سامنے ایک بات آئے گی، وہ ہے بیٹر۔ اس سے مزید نیچے آئیں گے تو کیا آئے گا؟ گڈ، گڈ، بیٹر اور بیسٹ۔ اس کا مطلب ہے گڈ کا مطلب ہے اچھا، بیٹر کا مطلب ہے بہتر، اور بیسٹ کا مطلب ہے بہترین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی پالیسی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے جو ایک انسان کسی بھی بات کے لیے اپنی زندگی میں اپنا سکتا۔ ایمانداری۔ اور یقیناً ہم بھی اگر سوچ رہے ہیں، اگر ہم اپنی ذات کے حوالے سے کوئی سوچ رکھتے ہیں یا اپنے خاندان کے حوالے سے کوئی سوچ رکھتے ہیں یا اپنی کسی کمپنی کے حوالے سے کوئی سوچ رکھتے ہیں یا اپنے ملک کے حوالے سے کوئی سوچ رکھتے ہیں یا کسی بھی معاملے میں اگر آپ کوئی سوچ رکھتے ہیں تو اس کے لیے جو بہترین حکمت عملی ہے وہ ہے ایمانداری، وہ ہے دیانتداری اور وہ ہے راست بازی۔ اور اگر آپ اسی بات کو بنیاد بنا کر خدا کے پاک کلام کی طرف جاتے ہیں تو امثال کی کتاب، آپ کو یہ پتا ہے کہ امثال کی کتاب کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں ہماری معاشرتی زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتی، اور جو بائبل کے ماہر لوگ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ کامیاب معاشرتی زندگی کے لیے امثال کی کتاب کا مطالعہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں پھر ان اصولوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو پھر آپ یقیناً کامیابیاں بھی سمیٹتے ہیں۔ اگر آپ اس کا 11واں باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ راست بازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی، یہ پہلا حصہ ہے آیت کا۔ راست بازوں کی راستی ان کی کیا ہوگی؟ ان کی رہنما ہوگی، یعنی کہ جو راست باز لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، ان کی جو ایمانداری ہے دراصل وہی ان کی رہنما ہوگی اور وہ ان کے آگے آگے چلے گی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اور جب ہم لفظ ایمانداری کی بات کرتے ہیں یا ایماندار کی بات کرتے ہیں، آپ نے اس لفظ کو سیکھا ہے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ایمان اور ایک داری یا دار، ایماندار۔ اب جو لفظ ایمان ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایمان ہے کیا؟
ایمان دراصل ہے کیا؟ یہ کس چیز کا نام ہے جی؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہ آپ نے بات کی ہے عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کی، جس میں لکھا ہے کہ اب ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہیں، وہ چیزیں جو اندیکھی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، وہ چیزیں جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی، دراصل ایمان آپ کو ثبوت دیتا ہے کہ وہ ہیں۔ کیونکہ یہ اشارہ ہے کتاب مقدس کی جانب۔ جب ہم ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھی نہیں ہے، ابدی آرام کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم اس ماحول کی بات کرتے ہیں جس میں دکھ نہیں ہوگا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے یا سکھاتا ہے یا ہمیں اس بات کی جانب لے کر آتا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جن حالات کو، جن واقعات کو یا جن مناظر کو مکاشفہ کی کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے، جس ماحول کو مکاشفہ کی کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ خدا کے جو ایماندار لوگ ہیں، جو دیانتدار لوگ ہیں، جو راست باز لوگ ہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، وہ ایک جگہ پر ہوں گے اور وہاں پر اس طرح کا ماحول ہوگا۔ ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں وہ آپ کا ایمان ہے جو آپ کو ثبوت دیتا ہے کہ دیکھا ہم نے نہیں ہے لیکن وہ ہے۔ آپ نے خدا کو کبھی دیکھا نہیں ہے، دیکھا جی کبھی خدا کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں کس پر؟ خدا پر۔ اس کا مطلب آپ کا ایمان آپ کو یقین دلاتا، آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا کہ خدا ہے جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، اس کی ذات موجود ہے، اور اس کی ذات ہی ہے جو قادر مطلق ہے، اس کی ذات ہی ہے۔ ابھی جو گیت بھی آپ گا رہے تھے کہ میں یہوہ یری ہوں جو کیا کروں گا؟ مہیا کروں گا۔ آپ کا اس بات پر بھی یقین ہے کہ خدا کی ذات موجود ہے اور وہی ہمیں سب کچھ مہیا کرتی ہے، وہی ہمیں سب کچھ دیتی ہے، وہ زندگی بھی ہمیں دیتی ہے، زندگی کے ساتھ جتنی نعمتیں، برکتیں اور بخشیں ہیں وہ بھی ہمیں مہیا کرتی۔ یہ خدا کی ذات ہے، اور آپ کا ایمان آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ ہے۔ اگر سورج چمکتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کے پیچھے خدا کی ذات کار فرما۔ اگر یہ دن نکلتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے خدا کی ذات کار فرما۔ اگر رات آتی ہے آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے خدا کی ذات کار فرما۔ اگر دنیا کا نظام چل رہا ہے، دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں، آپ کو یہ پتا ہے، اور کتاب مقدس یہ سکھاتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور آگے ہر ایک چیز کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ سب کچھ خدا نے بنایا۔ اور آپ کا ایمان دراصل آپ کو اسی بات کی طرف لے کر آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو خدا جس نے بنائی ہیں، خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہمیں یہ ثبوت دیتا۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ایمان دراصل ایک بھروسے کا نام، ایمان ایک توکل کا نام ہے، ایمان ایک ایسے جذبے کا نام ہے جو آپ کو اس بات کے لیے اکساتا ہے کہ آپ کا خدا ہے، اس کا وجود ہے۔ اور جب یاد رکھیں یہی ایمان رکھ کر آپ اپنے قادر مطلق خدا کی باتوں کی طرف جاتے ہیں، اس کے احکامات کی طرف جاتے ہیں کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں، ہاں میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، لیکن اسی خدا نے اپنے لوگوں کی معرفت اپنا پاک کلام مجھے دیا، اور وہی پاک کلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ایک حکمت عملی کے ساتھ گزارنا، میں نے ایک پالیسی کے ساتھ گزارنا۔ اور یاد رکھیں یہ جب ہم پالیسی کی بات کرتے ہیں یا حکمت عملی کی بات کرتے ہیں، یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب چالاکی بھی ہے، اس کا ایک مطلب ہوشیاری بھی ہے، لیکن آپ اس چالاکی کو یا اس ہوشیاری کو یا جو حکمت یا دانائی آپ کو خدا نے دی ہے،
آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ پالیسی کا لفظ دراصل آپ کے سامنے ایک بات کو رکھتا ہے کہ جب آپ زندگی میں آگے بڑھنے جا رہے ہیں، نئے سال کے حوالے سے آپ کوئی پالیسی بنا رہے ہیں، اپنی کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کوئی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکمت عملی دو لفظوں سے مل کر بنا، یہ لفظ بھی ایک حکمت ہے اور ایک عملی، یعنی کہ آپ حکمت عملی کا مطلب آپ حکمت کو اپنے عمل میں لانے جا رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ حکمت کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عمل میں لانے جا رہے ہیں۔ اور حکمت کا مطلب ہے دانائی، حکمت کا مطلب ہے جس بات کا آپ کو علم ہے، حکمت کا مطلب ہے عقل۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف دانائی کا شروع کیا ہے جی؟ خدا کا خوف کس کا شروع ہے؟ دانائی کا۔ جب خدا کا خوف آپ کی زندگی میں ہے اور پھر آپ کے اندر وہ دانائی ہے، وہ حکمت ہے جو آپ کو خدا کے پاک کلام سے ملتی ہے، جب پھر آپ اسے اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک حکمت عملی بنا لی۔ آپ اپنی حکمت کو اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہ محض کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ ایمانداری کا مطلب کہ آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین اور آپ کا توکل خدا کی ذات پر ہے، اور اسی خدا نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں جب آپ انہیں عمل میں لاتے ہیں تو دراصل یہی آپ کی حکمت عملی۔ جو کچھ خدا نے کہا ہے اگر آپ انہی کو اپنے عمل میں لاتے ہیں، ہر کام میں اپنی زندگی کے ہر قدم پر جب آپ اس خدا کے پاک کلام کو مد نظر رکھ کر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ حکمت عملی اپنا لی ہے جو ایمانداری کی ہے، جو دیانتداری کی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہے، دیکھیں آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ اپنے خاندان میں زندگی گزارتے ہیں، آپ اپنی کلیسیا میں زندگی گزارتے ہیں، آپ اپنے معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، آپ اپنی کسی آرگنائزیشن میں زندگی گزارتے ہیں جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں۔ اور اگر تو آپ واقعی ایمانداری کو اپنی پالیسی بنا لیتے ہیں، دیانتداری کو اپنی پالیسی بنا لیتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی چیز، دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ کو پکا کرنے کے لیے چالاکی کا سہارا لیتے ہیں، کچھ غلط طریقہ کار اپنا لیتے ہیں۔ کام وہی ہے لیکن جب آپ کا طریقہ غلط ہو گیا تو آپ کا مقصد ہی غلط ہو گیا۔ لیکن جب آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں، دیکھیں جب آپ زندگی گزارتے ہیں لوگ ہی خود بخود آپ کے لیے جگہ خالی ہونی شروع ہو جاتی، خود بخود آپ کو مواقع ملنے شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود آپ کی عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا۔ لیکن وہی کام اگر آپ چالاکی کے ساتھ حاصل کریں گے، وہی اپنی سیٹ اگر آپ چالاکی کے ساتھ حاصل کریں گے، وہی سیٹ اگر آپ دوسروں کو ڈیگریڈ کر کے حاصل کریں گے، وہی سیٹ اگر آپ کسی غلط طریقے کے ساتھ حاصل کریں گے، تو یہ بات یاد رکھیں آپ کی اپنی نظر میں تو عزت ہو سکتی ہے لیکن کسی دوسرے کی نظر میں نہیں۔ چونکہ نیا سال ہمارے سامنے ہے، مختلف پالیسیاں، مختلف منصوبہ بندی ہم کر رہے ہیں، مختلف طرح سے ہم یقیناً آگے بڑھنے کی اپنے روزگار میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جگہ پر، اپنے خاندان میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے معاشرے میں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ چیز اپنائیں کہ آپ انسانی نظر میں بھی ترقی کریں اور اس کے ساتھ آپ اپنے خدا کی نظر میں بھی مقبول ٹھہریں۔ اور اس کے لیے یہی بات ہے کہ جو آنیسٹی ہے، جو ایمانداری ہے، وہ بہترین چیز، خدا پر توکل کرنا۔ اگر آپ زبور نمبر 118 اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے، جس پر کرنا چاہیے ہم دراصل انسانوں پر کہ فلاں میرے لیے یہ کرے گا، فلاں میرے لیے یہ کرے گا، فلاں میرا ساتھ دے گا، فلاں میرا ساتھ دے گا، لیکن انسان دھوکہ دے سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ انسان آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے اور آپ اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ ہم
ہم خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے انسانوں پر توکل کرتے ہیں۔ لیکن اس نئے سال میں خدا کا پاک کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی نظر میں بھی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ انسانوں کی نظر میں بھی ایک بہترین شخص بنیں، تو اس کے لیے ایک پالیسی اپنی زندگی میں اپنا لیں، اور وہ ہے آپ کی ایمانداری، کہ آپ نے ایمانداری کے ساتھ، آپ نے دیانتداری کے ساتھ، اور کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ جو کام بھی آپ نے کرنا ہے، کلوسیوں کے خط کے 3 باب کی 22 میں لکھا ہے کہ جو بھی کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ ضرور اپنے گزرے سال کا ہم جائزہ لیں، ضرور اس حوالے سے اپنی زندگی پر غور کریں کہ پچھلے سال میں اس بات کو لے کر میری زندگی میں کون سی کمی رہی ہے، میری ذات کے حوالے سے، یا میرے خاندان کے حوالے سے، یا میری کلیسیا کے حوالے سے، یا میرے معاشرے کے حوالے سے، یا میری اس کمپنی کے حوالے سے جس میں میں کام کاج کرتا ہوں۔ کیا واقعی میں وہ ایمانداری کے ساتھ کرتا رہا؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایمانداری کی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے۔ ایمانداری کی وجہ سے آپ کو کئی بار بیک فوٹ پر بھی آنا پڑتا، لیکن یاد رکھیں آنے والا وقت آپ کو ضرور فارورڈ کرتا، آنے والا وقت ضرور آپ کو آگے لے کر آتا ہے۔ مت سوچیں کہ ابھی میں پیچھے ہوں، لیکن آپ نے اپنی پالیسی کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ ہر عبادت میں یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، نہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا تھا، میں ایمان رکھتا ہوں۔ دراصل یاد رکھیں اس کو آپ نے زندگی میں کبھی چھوڑنا نہیں۔ زندگی میں اگر کوئی چیز آپ نے اپنے پاس رکھنی تو وہ ہے آپ کا ایمان، وہ ہے وہ توکل، وہ ہے وہ بھروسہ، وہ ہے وہ یقین جو آپ کو اپنے خدا کی ذات کے اوپر ہے۔ اور جب آپ اسی بات میں آگے بڑھیں گے، وہی ایمان لے کر آپ اپنے ساتھ آگے بڑھیں گے، خدا یقیناً آپ کو معاشرتی طور پر بھی، کلیسیائی طور پر بھی، خاندان میں بھی، عزیز و اقارب میں بھی، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ خدا کی نظر میں، چونکہ جب آپ اسی ایمان میں آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں جب ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہمارے ایمان سے شروع ہوتا۔ سب سے پہلا کام ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں جی؟ میں ایمان رکھتا ہوں، اور آپ ایک مقصد کے لیے ایمان رکھتے ہیں۔ اور پالیسی یا حکمت عملی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہے جسے آپ نے حاصل کرنا ہے، جسے آپ نے اپنی زندگی میں آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب بات آپ کے ایمان سے شروع ہوتی ہے تو آپ ایمان رکھ رہے ہیں ایک خاص کام کے لیے، ایک خاص مقصد کے لیے۔ پہلے آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں، خدا سے آپ کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ میں قادر مطلق خدا کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر آگے جو اس کے پاک کلام کے مطابق سٹیپ موجود ہیں۔ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کس طور سے پیٹ کے اندر پڑھا، کس طور سے اس نے کماری سے جنم لیا، جس طرح ہم نے پچھلے دنوں اس کی پیدائش کو منایا بھی ہے۔ اور پھر آپ اسی بات میں آگے بڑھتے ہیں کہ وہ زمین پر بھی آیا، اس نے دکھ بھی اٹھایا، پھر آپ اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں وہ مصلوب بھی ہو گیا، پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مر بھی گیا، پھر یہ بھی کہ وہ دفن بھی ہوا، اور پھر مردوں میں سے جی بھی اٹھا۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ زندہ آسمان کے اوپر موجود ہے۔ پھر آپ کا یہ بھی یقین ہے کہ ایک دن وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ سارے ایمان آپ کے کتاب مقدس آپ کو سکھاتی ہے، اور یہ آپ کے ایمان کے بنیادی نکات ہیں، اور یہ بہترین حکمت عملی ہے۔ اگر آپ ان کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ بہترین حکمت عملی اپنی زندگی میں اپنا لی۔ لیکن اگر نہیں اپنائی تو پھر آج کے بعد جو کہ نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس نئے سال میں آپ بھی اپنی زندگی میں
اسی پالیسی کو، اسی حکمت عملی کو لے کر آئیں کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر ایک شعبے میں، ہر ایک معاملے میں اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو اپلائی کرنا، پھر انہی باتوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر جو آخری نکتہ ہے، ہمیشہ کی یہ ٹارگٹ ہے، یہ حصول ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا اور ہمیشہ کی زندگی سے محروم رہ گئے تو آپ کی زندگی کس کام کی ہے؟ دنیا میں اگر آپ نے بہت بڑا محل بھی کھڑا کر لیا، لیکن اگر آپ اس مکان میں جس کے بارے میں آپ کے خداوند نے وعدہ کیا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اگر آپ نے اس کو مس کر دیا تو دنیا میں بڑا محل کس کام کا ہے؟ دنیا کی عیش و عشرت یہ کس کام کی ہے اگر آپ نے اس ابدی آرام کو مس کر دیا، اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی کو مس کر دیا، اگر آپ نے اپنے خدا کی حضوری کو مس کر دیا، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں پر میں ہوں گا وہیں پر میرے لوگ بھی ہوں گے، جہاں پر اس کے لوگ قدوس پکارتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ماحول مس کر دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ مس کر دیا، اور وہ مس اس صورت میں ہوگا جب آپ کی زندگی میں اس ایمانداری کی بجائے کوئی اور پالیسی جس کو آپ نے اپنا رکھا، کیونکہ اسی کا ایک ترجمہ چالاکی بھی ہے۔ اگر آپ صرف اپنی چالاکی سے کام لیتے ہیں، اپنی ہوشیاری سے کام لیتے ہیں، اپنے چکروں سے کام لیتے ہیں، زمین پر تو شاید آپ کوئی سیٹ حاصل کر لیں گے، زمین پر تو شاید آپ کوئی تھوڑی بہت عزت بھی حاصل کر لیں، لیکن خدا کی نظر میں آپ زیرو بن جاتے ہیں۔ اور ہم نے کسی انسان کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنا ہے، خدا کو۔ اور اس کے لیے جو آیت ابھی ہم نے تلاوت کی ہے جس میں لکھا ہے کہ راست بازوں کی راستی ان کی، ہماری رہنما کون ہے؟ ہمارے آگے کون کون چلتا؟ کیا واقعی ہم نے یہ پالیسی اپنا رکھی ہے؟ کیا واقعی ہماری زندگی میں یہ بات ہے کہ ہم زندگی کے ہر ایک معاملے میں ایمانداری کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، دیانتداری کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے اس بات سے منع کیا، میرے خدا نے یہ کرنے کے لیے یہ نہ کرنے کے لیے کہا؟ اگر تو آپ کی زندگی میں یہ پالیسی ہے، بہترین چیز ہے، آپ نے بہترین کا انتخاب کر لیا۔ جس طرح دو بہنوں سے مخاطب ہو کر خدا یسوع مسیح نے یہ بات کی تھی، مریم اور مارتھا۔ مارتھا سے کیا کہا تھا خداوند نے؟ تو دنیا کے فکر و تردد میں لگی ہوئی ہے۔ تو کیا ہے جی؟ دنیا کے فکر و تردد میں لگی ہوئی ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے کبھی چھینا، اور آپ کا وہ ایمان ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنی سیٹ کی بات کرتے ہیں، آپ اپنا وقت گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی چیز جو آپ نے حاصل کر لی، دولت، یہ سدا ٹھہرنے والی نہیں ہے، یہ مقام سدا ٹھہرنے والا نہیں ہے، یہ مرتبہ سدا ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ مریم نے وہ حصہ چن لیا جو اس سے کبھی چھینا۔ آپ کا ایمان کبھی آپ سے چھینا نہیں جا سکتا، بشرط یہ ہے کہ وہ ایمان ہو۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے اپنے شاگرد تیموتھیوس کو خط لکھتے وقت کہ میں نے دوڑ کو مکمل کیا ہے، لیکن میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، گزرے سال کے سارے دنوں پر غور کریں کہ کس کس دن میں، کس کس ہفتے میں، کس کس ماحول میں نے اس چیز کو مس کیا ہے۔ میں نے اس حکمت عملی کو، اس کا میں نے غلط استعمال کیا۔ جو دانائی میرے خدا نے مجھے جو عقل دی ہے، میں نے کہاں پر اس کا غلط استعمال کیا؟ میں نے بجائے اس کے کہ حکمت کو جو خدا کی طرف سے ہے اسے بروئے کار لانے کی بجائے میں نے ذاتی چالاکی کو بروئے کار لایا۔ خدا را اپنی ان چالاکیوں کو چھوڑ کر حکمت عملی کو، وہ حکمت اور وہ دانائی جس کا آغاز خدا کے خوف کے ساتھ ہوتا، وہ چالاکی چھوڑیں جو ابلیس نے باغ عدن میں ہوا کے اوپر آزمائی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ سانپ کے بارے میں کیا لکھا تھا کہ تمام دستی جانوروں میں وہ کیا تھا؟ چالاک تھا، اور یہ اس میں صفت ہے
آپ اپنی چالاکی کو پازیٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے نیگیٹو کی طرف جانے کے بجائے اگر آپ اس کا مثبت استعمال کریں گے یہ آپ کے لیے بھی برکت کا سبب بنے گی، آپ کے گھرانے کے لیے بھی اور آپ کی کلیسیا کے لیے بھی، آپ کے معاشرے کے لیے بھی، اور جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اس آرگنائزیشن میں بھی آپ باعث برکت ہوں گے۔ دیکھیں خدا کا بندہ یوسف غلام بنا ہے، لیکن اس کے سامنے ایک بات ہے کہ وہ ایماندار، قید خانے میں ہے ایماندار، فوتیفر کے گھر میں ہے ایماندار، اور جب وزیر اعظم بنا ہے تو بھی ایماندار۔ جو سیٹ خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کو ملے گی۔ اب دیکھیں اگر جب وہ سوچتا ہوگا کہ میرے گھر والوں نے، میرے بھائیوں نے مجھے بیچ دیا، غلام بن گیا، کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو کئی بار یاد رکھیں آپ کے اپنے ایمان کی قیمت چکانا پڑتی، اور حقیقی ایمان وہی ہے جب وہ آزمایا جائے تو آزمائش پر پورا اترے۔ خدا نے اسے آزمایا ہے، قید خانے میں ڈال دیا گیا، پوتیفر کی بیوی نے حملہ کیا، بچ گیا، اس کی قیمت چکانی پڑی، لیکن خدا نے وقت آنے پر ضرور سرفراز کیا ہے۔ خدا یقیناً آپ کو بھی سرفراز کرے گا۔ سو اپنی زندگی میں اس حکمت عملی کو، خدا کا خوف اپنے سامنے رکھیں، خدا کا ڈر اپنے سامنے رکھیں، اور پھر وہ دانائی اپنے خدا سے مانگیں کہ خدا مجھے بھی ایسی دانائی عطا کر دے، ایسا عقل عطا کر دے تاکہ میں بھی تیرے ڈر اور تیرے خوف کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ سکوں، ہر کام میں میں ثابت کر سکوں کہ میں واقعی تیرا بندہ ہوں، ثابت کر سکوں کہ میں واقعی تیری بندی ہوں۔ اور اگر تو آپ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتے، اس لیے خدا کے بندے یعقوب نے اس بات کو لکھا کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ آپ کا عمل نہیں ہے، اور عمل بھی وہ جو بہترین حکمت عملی کے ساتھ ہے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، سو ضرور ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جہاں پر آپ بہت سے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ بہت سی باتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہیں پر آپ ایک کام ضرور کریں کہ باقی پالیسیوں کو چھوڑ کر ہر معاملے میں اگر آپ پہلے بددیانت رہے ہیں، اگر بددیانتی یا آپ بے ایمانی سے کام لیتے رہے ہیں، تو خدا نے پھر سے آپ کو موقع دے دیا کہ آپ نئے سال میں اپنی پرانی انسانیت کو ترک کر کے اپنے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ایمانداری کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ آپ کے خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور ممکن ہے ہمارے خدا نے یہ نیا سال اس لیے ہماری زندگی میں دیا ہے تاکہ ہم پرانی بدنیتی کو، پرانی بے ایمانی کو، پرانی چالاکیوں کو، پرانی ساری اس انسانیت کو جو ابلیس کی سوچ کی وجہ سے ہمیں ملی تھی، ہم اسے ترک کر کے اپنے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس بہترین حکمت عملی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آنیسٹی از دی بیسٹ، ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ اسی کو اپنا کر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔